إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ نے اس کے فرائض کی پابندی کا ہمیں مکلف کیا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی زندگی میں اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا ہے. حاضرین جمعہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر از سر نو کا حکم دیا، نئے طریقے سے بنانے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ لوگ یہاں آئیں، اکٹھا ہوں، حج و عمرہ کریں، عبادات کریں پوری دنیا میں. یہ آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اور لوگوں کو حج کی اجازت دے دو کہ ہر پائیدار آدمی اور اسی طرح سے کمزور اونٹوں میں آنے والا آدمی یہاں آئے گا اور حج کرے گا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ ایک دم صحرا علاقہ ہے جہاں گھر بنایا گیا اور آبادی چونکہ دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، تو لہٰذا میں اعلان کروں تو دنیا سے ہر جگہ سے ہر کونے سے لوگ کیسے آئیں گے یہاں حج کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچانا، آپ کا کام ہے اعلان کرنا، اس پیغام کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اس پیغام کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اس اعلان کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. لہذا آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا کہ دنیا کے ہر کونے سے تقریباً
تا قیامت، بلکہ اس وقت تک محدود نہیں، تا قیامت لوگ جو ہے بیت اللہ جاتے ہیں اور وہاں پر اسلامی شاعر کا باقاعدہ طور پر وہاں پر انتظام کیا گیا ہے، اس میں وہ جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، انہیں ادا کرتے ہیں اور لوگ حج کرتے ہیں، اور اس میں یہی جملہ ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اللہ رب العزت اس پیغام کو اتنا عام کیے، اتنا پھیلائے، تا قیامت تک لوگ جو ہے اس گھر کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس مقام پر دین ابراہیم میں لوگ ملاوٹ کرنے لگے اور شرک ان کے اندر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بلکہ 21 سال تک، تقریباً 21 سال تک یہ شرک کا گڑھ بنا رہا۔ اس کے بعد آپ کے ہجرت کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کئی صحابہ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ، حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب دلائی، لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ بھی حج کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا۔ اسلام کا 5واں رکن حج بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک تو کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اور حج کے تعلق سے اللہ رب العزت فرمائے فمن استطاع الیہ سبیلا، کہ حج جس کی استطاعت ہو، جس کی طاقت ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کا ذکر کر دیا، استطاعت کا ذکر کر دیا۔ تو علماء اکرام اس آیت کے روح سے تقریباً 5 شروط ذکر کرتے ہیں، عورت کے لیے اور مرد کے لیے 4 شرطیں علماء اکرام ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہیں وہ 4 شرطیں؟ استطاعت کون سی؟ پہلی استطاعت کہ وہ زاد راہ یعنی سفر کے اخراجات برداشت کر سکے۔ جیسے آج اگر حج کرنا ہو تو فلائٹ کی ٹکٹ ہے یا جہاز کی ٹکٹ ہے، اسی طرح سے آنے جانے کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں وغیرہ، ان تمام کی استطاعت ہو اس کو۔ دوران حج سفر میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اس کی استطاعت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جانے کے بعد اس کے ماتحت جو لوگ یہاں ہیں، ماں باپ ہو، بیٹا بیٹی ہو، بچہ اولاد ہو، بیوی ہو، جو یہاں ہیں ان کے بھی اخراجات برداشت کرنا، ان ایام میں ان کے اخراجات بھی برداشت کرنا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ صحت مند ہو۔ صحت مند سے مراد صحت اتنی گوارا کرے سفر کرنے کی اس کو طاقت ہو، حج کے ارکان بجا لانے کی اس کو طاقت ہو، یہ بھی اس کو استطاعت ہو۔ یہ 3 شرطیں ذکر کرتے ہیں علماء کرام۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر عورت ہے تو عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں شرط راستہ پر امن ہو، یعنی آپ کو سفر پر جانے سے کوئی خطرہ نہ ہو، ڈاکو وغیرہ سب راستہ روک کر کے آپ کا مال، آپ کی جان پر حملہ نہ کر سکے۔ اس کے تعلق سے اگر پیس ہے معاملہ تو تب ایسی صورت میں حج فرض ہوا۔ تو 4 شرط عام لوگوں کے لیے ہو گئی، عورت کے لیے 5 شرطیں ہوں گئی۔ اگر کسی کے پاس یہ 5 شرطیں ہیں تو ان پر حج کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو کوئی حج نہیں کرے گا تو یہ گویا ایک اللہ تعالیٰ کا قرض اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اب واجب کا حکم یہی ہے کہ اس کو بجا لائیں گے تو اجر ہے، اور اگر اس کو بجا نہیں لائیں گے تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی۔
اس میں سے میں نے ایک تیسری شرط ذکر کی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو ایسی صورت میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا کوئی نائب بھیجیں حج کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں حج شبرما کہتے ہیں. اس کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے ایک آدمی حج کی نیت کر رہا تھا، لبیک عن شبرما، کہ شبرما کی طرف سے میں حاضر ہو رہا ہوں، یعنی دوسرے کی جانب سے میں حج کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ میرے بھائی ہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے، میں ان کی جانب سے حج کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نے حج کر دیا؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں. کہا کہ پہلے تو اپنی جانب سے حج کر، پھر اپنے بھائی کی جانب سے حج کر. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی بیمار ہے، طاقت نہیں ہے، سفر کرنا برداشت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کئی مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی جانب سے دوسرا کوئی حج کر سکتا ہے، جائز ہے. شرط یہ ہے کہ جو آدمی حج کر رہا ہے اس کا پہلے سے ہی حج ہوا ہو. یہ شرط ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا حج ہو جائے تو تم بعد میں اپنے بھائی جی کی طرف سے تم حج کرنا. اسی طرح سے اس حج کی ویلیو اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی وفات پا جائیں تو ورثہ جو ہیں، ان کے جو وارثین ہیں، ان کی جانب سے حج کریں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے کہا ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه. فرمایا عورت نے آ کر کے قبیلہ جوہینہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نظر مانی حج کرنے کی، وہ وفات پا گئی، حج نہیں کی، وفات پا گئی، کیا میں میری ماں کی جانب سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو تم حج. اگر کسی کا قرض تمہاری ماں کے اوپر ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ لہذا اللہ کا قرض بدرجہ اولا ادا کرنا ہے، کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. لہذا نظر، اگر کوئی نظر کرنے والا نظر پوری نہیں کیا اپنی زندگی میں مر گیا تو اس کے وارثین پر واجب ہے، اس کے وارثین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی وفات پا گئے ہیں تو ان کی جانب سے وارثین حج کریں. اس کا ثواب باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے ان کے اوپر جو فرضیت تھی، قرض تھا، وہ قرض تو ہٹ جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وارثین کو جو حج کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. حاضرین، اس حج کی اہمیت پر جو احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے بعد جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا، اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں حدیث میں، اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں، لقد هممت ان ابعث رجلا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ارادہ کیا ہوں کہ ایک آدمی کو میں بھیجوں شہروں میں، وہ دیکھیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، تو میں اس کے اوپر ٹیکس لاگو کروں. حج کی طاقت رکھتے ہوئے اگر حج نہیں کرتا، میں اس کے اوپر ٹیکس لاگو کروں. پھر حضرت عمر فرماتا ہوں ماہوم بھی مسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، مطلب کامل مسلمان نہیں ہوئے. یہ حج کی فرضیت ہونے کے باوجود بھی، طاقت رہنے کے باوجود بھی، جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، راستہ پرامن ہے، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی حج نہیں کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ٹیکس لاگو کروں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قدر علی الحج وترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا،
کہ جس آدمی کو حج کی طاقت تھی، استطاعت تھی، مگر وہ چھوڑ دیا، حج نہیں کیا، فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسا آدمی اگر مرے گا تو یا تو یہودی یا پھر نصرانی ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج طاقت رہنے کے باوجود، استطاعت رہنے کے باوجود حج نہ کرنا گویا کہ یہ ایمان کی کمی ہے، ایمان کا نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ اس کو انسان چھوڑ رہا ہے، کیونکہ زندگی میں یہ ایک ہی مرتبہ فرض ہے، زندگی میں یہ ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ آج کل کئی لوگ جو ذہن بنائے ہیں حج کے تعلق سے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، فکرہ کیا ہے، جوانی ہے، کوشش یہ کریں کہ حج جوانی میں کر دیں۔ ہم لوگ جو فارمولا بنا کے رکھے ہیں، جو طریقہ بنا کے رکھے ہیں کہ حج کرنا ہو تو بڑھاپے میں کرنا، کیوں؟ جتنے بھی گناہ کر لینا ہے ابھی کر لینا، حج کے بعد ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں کہ گناہ کرنا ہے آپ کو، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے، حج کے بعد ہی نہیں، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ لوگ بنائے یہ رکھے ہیں طریقہ کہ حج کرنے کے بعد ہمارے اوپر ایک ٹائٹل آ جائے گا حاجی صاحب بول کر، تو لہٰذا ہمیں اس کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم حج جو ہے جوانی میں نہیں کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے۔ کماتا ہے، زندگی بھر کمائی ہے، طاقت ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں میں کہ حج اگر کرنا ہے تو جوانی میں کریں، جوانی میں کریں، کیونکہ اللہ تعالی ارکان ہے، فرائض ہے، محنت طلب ہے، اس میں بہت محنت طلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کرنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے ہیں، عرفہ سے مینا سے مزدلفہ، یہ جتنے بھی مقامات ہیں پیدل جانا زیادہ مسنون ہے، اور مسنون طریقہ تب ہو پائے گا جب انسان کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو۔ طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، اگر طاقت ہو انسان کے اندر جسمانی تو وہ جوانی میں اگر کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک تو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اور جوانی کے عالم میں صحت جب ہو تو صحیح معنی میں ارکان، واجبات، سنن کو صحیح معنی میں ادا کر سکے گا۔ اگر بڑھاپے میں وہ طریقہ بنا لیں کہ میں بڑھاپے میں کروں گا، کیا گارنٹی ہے بھائی بڑھاپے تک یہ رہے گا نہیں رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے یہ بڑھاپے تک رہے گا نہیں رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو گویا اس کے اوپر ایک قرض تھا، واجب ہو گیا تھا حج اس کے اوپر، مگر یہ حج نہیں کیا، گنہگار ہو گیا۔ اگر اس کے وارثین نہ کریں تو گنہگار ہو گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو ذہن بنائے ہیں کہ میں بعد میں حج کروں گا، بڑھاپے میں آنے کے بعد میں حج کروں گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ خاص گھر کر لیں گے، بچوں کو پہلے جو ہے اچھے پوسٹ پر پہنچا دیں گے، پھر حج کریں گے فری ہو کر کے۔ نہیں، آپ کو فری ہونا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ شرط میں نے جو ذکر کیے، ان شروط آنے کے بعد آپ کو ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے آپ کو، لہذا یہ حج کرنا چاہیے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جو آدمی حج کرتا ہے اس کے بے شمار فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کیا اس کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، من حج للہ، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، مجھے ٹائٹل لگے حاجی صاحب، اور رقعہ بھی اگر میں دوں تو حاجی صاحب کے نام سے جائے میرا رقعہ، ہاں معروف ہو جاؤں میں حاجی صاحب، یہ ٹائٹل سے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہاں پورے خاندان میں وہ معلوم کراتا ہے حج کرنا ہو، پورے خاندان میں معلوم کراتا ہے حج کرنا ہو، تو گلی گلی بلکہ محلے تک بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کریں۔ من حج للہ، جو آدمی اللہ کے لیے حج کیا، اس میں فسق و فجور کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ دوران حج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حج کے دوران اپنے حسب معمول کی طرح تدخین کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بھائی اللہ اکبر، مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، اسلامی شاعر، ایسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اپنی عادت یہ فسق و فجور کی، تدخین، نشہ، یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ایسے مقام پر اتنی دور سفر کر کے یہ اپنی عادت، اپنے گناہ کو نہیں چھوڑ رہے، غیبتیں نہیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلم یرفث ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، رجع کیوم ولدته امه، وہ ایسے ہی لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پیدائش کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے،
کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر بچہ بلوغت سے پہلے بھی مر جائے تو وہ جنت جائے گا. بلوغت سے پہلے بچہ اگر مر جاتا ہے تو وہ جنت جائے گا. تو پیدا ہونے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے، یعنی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. جو اللہ کے لیے کوئی گناہ کے کام کے بغیر حج کرے گا وہ گویا کہ ایسے ہی لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ پھیلائیے. میں اس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ پھیلائیے. وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، بیعت کرنے سے پہلے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، میں اسلام لاؤں گا، میری ایک شرط ہے. پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میرے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں یہ گناہ معاف ہو جانا، تبھی میں جو ہے اسی شرط پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ہجرت اور حج بھی ایسے عمل ہیں کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں حج کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی حج کر لے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو حج کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. دوران حج کرتے سمے جو ایام ہیں، نکل گیا سفر میں، دوران حج جو سفر ہے اس کا جو ارکان ادا کر رہا ہے، جو واجبات ادا کر رہا ہے، ایسے ایسے مقامات عرفہ کے پاس، اللہ اکبر، میدان عرفہ میں اگر کوئی قبلہ رخ ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. کنکری مارنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دوران طواف اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دوران سعی اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دوران حج اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. پورا حج مکمل ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حاجی اور معتمر اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے. دیکھیں وہاں پر عرب میں جائیں، مکہ مدینہ میں کہتے ہیں ضیوف الرحمن، حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. وفد اللہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا وفد ہے. جب یہ دعا کرتے ہیں فاجابوہ تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مانگ پوری کرتے ہیں. اسی طرح سے جو آدمی حج کرتا ہے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الا الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیے ہو، پورے سنن واجبات اور ارکان کی ادائیگی ہو، ایسا حج، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. معزز حاضرین، ہمارے پاس حج کے معاملے میں کچھ غفلتیں ہیں. جیسا کہ میں نے غفلتوں کو ذکر کیا کہ آدمی بڑھاپے کا ذہن بناتا ہے، اور ایک طرف افراط بھی ہے حج کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ جنہیں نوازا ہے، جنہیں طاقتیں دے رکھا ہے، ایک سروے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو حج آلریڈی کیے ہوئے ہیں، وہی لوگ حج کے لیے آتے ہیں. یہ بھی جو ہے سروے کے مطابق باقاعدہ طور پر رپورٹ. تو حج کے لیے اتنا پیسہ درکار ہے، تو آدمی سب سے پہلے حج کے معاملے میں یہ کوشش کریں کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کو اچھی طریقے سے صحیح معنی میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ آپ دیگر تقلید کریں اس حج کے معاملے میں. لوگ کتنی غلط ہے، اتنا پیسہ ضائع کر کے، اتنا پیسہ ویسٹ کر کے جاتے ہیں، لگا کر کے جاتے ہیں، اور وہاں حج کا معاملہ آتا ہے تو اندھی تقلید پر اترتے ہیں. سنت حدیثیں سامنے ہوتی ہیں، طریقہ رسول سامنے ہوتا ہے، اور طریقہ رسول کو نظر انداز کر کے اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں، اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں، اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں واضح سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے. زندگی میں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ نبی کے امتی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو نبی کے طریقے پر کیوں نہیں؟ یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے
کئی لوگ جو حج کے لیے آلریڈی کیے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا سرمایہ، اپنا خرچ ایسے معاملات میں لگائیں جہاں پر مسلمانوں کو ضرورت ہے اشد. تعلیم کے معاملات میں لگائیں اپنا سرمایہ. بار بار حج کرتے ہیں، بار بار ایسی بات نہیں کہ اللہ اکبر میں اس حج کی انکار کر رہا ہوں، کیونکہ نفل حج کا بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کو بخش دیتا ہے، ایک حج دوسرے حج کے درمیان گناہوں کو بخش دیتا ہے. ضرور کریں، مگر اس سے جو اہم ہے اس چیز کو دیکھیں، اس سے جو اہم ہے اس چیز کو دیکھیں. کہاں اس پیسے کو آپ 7 لاکھ روپیہ، 6 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ حج کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں اپنے ہی حج کے لیے، آپ جبکہ جو ہے اس سے پہلے کر چکے ہیں حج، اس سے پہلے 2 حج ہوئے ہیں، 3 حج ہوئے ہیں، کئی دفعے آپ جا رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں اس پیسے کو بچا کر کے کچھ مسلمانوں کے لیے خرچ کریں. دیگر اعمال بھی ہیں، آپ کی فرضیت تو ساقط ہو گئی. دیگر اعمال ہیں، تعلیم کے معاملے ہیں، جو آج کل کے مسلمان تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہیں، جہاں مسلمانوں کے اہم امور ہیں، ایسے امور میں پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. خاندان میں ہی کتنے ایسے غریب ہوتے ہیں جنہیں کھانا 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں، جنہیں صحیح معنی میں رہنے کے لیے مکان میسر نہیں ہے، ان کو پہننے کے لیے صحیح معنی میں کپڑے نصیب نہیں ہیں، لباس نصیب نہیں ہے، مگر خاندان کے ہی بھائی ہیں، خاندان کے ہی فرد ہیں، حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں، حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں. اللہ آپ کا حج قبول فرمائے. مگر ایسے معاملات کو ہم ضرور دیکھیں. کئی لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 10 حج ہو گئے، ہمارے 12 حج ہو گئے، 8 حج ہو گئے، 6 حج ہو گئے، ہم یہاں سے وہاں تک سفر کیے ہیں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. مگر اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اس سے اہم جو معاملات ہیں کہ اپنے خاندان کے افراد میں اس معاملے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. کم از کم دلوں میں اللہ تعالیٰ تمنا رکھنے کی، کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں تمنا نہیں ہے حج کرنے کی، مر گیا ہو، اس کی جانب سے حج بھی نہیں کر سکتے. اس کی جانب سے اگر حج بھی کریں تو قبول نہیں ہوتا، اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، ساقط نہیں ہوگی. اس لیے تمنا ضرور دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے مقام پر اس کے گھر بیت اللہ پہنچائیں، ہم تمام کا حج کروائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی. اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. فضول و اسراف سے بچانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.